रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह कर लेने में कोई नेकी नहीं है, बल्कि नेक शख्स तो वह है जो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, अल्लाह के किताब पर, नबियों पर, इन तमाम चीजों पर ईमान लेकर आए। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोमिनो, तुम पर किसास लेना फर्ज कर दिया गया है, लिहाजा आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के बदले और औरत औरत के बदले कत्ल की जाएगी। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे रखना फर्ज कर दिया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। यहाँ पर सौम के लुग़वी माने होते हैं रोजे के, और शरीयत की इस्तिलाह में सौम कहते हैं कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और बीवी से मुबाशरत करने से अल्लाह की इबादत और उसकी रजा की खातिर रुके रहना। ये इबादत चूंकि तहारत और तस्किये के लिए बहुत अहम है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको पिछली उम्मतों में भी फर्ज करार दे दिया था। यानी इससे पहले की जितनी भी उम्मतें आई हैं, सबके ऊपर रोजे फर्ज थे। इतनी अहमियत की हामिल है ये, और इसका सबसे बड़ा मकसद तकवा का हुसूल है, क्योंकि तकवा इंसान के अखलाक और किरदार को संवारने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी रोजे फर्ज कर दिए, जिस तरीके से पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए थे, ताकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, अल्लाह का खौफ रखो अपने दिलों में। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन, फमन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फउद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो दिनों में गिनती को पूरा कर ले। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला की रहमानियत देखिए, अल्लाह ताला का अपने बंदों पर मेहरबान होना देखिए कि चूंकि रमजानुल मुबारक सिर्फ 29 दिन का या 30 दिन का होता है, ना ही वो 28 दिन का होता है, ना ही वो 31 दिन का होता है, यानी वो सिर्फ 29 या 30 दिन का, गिनती के चंद ही दिन के लिए रमजानुल मुबारक आता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतने मेहरबान है अल्लाह ताला कि उसमें भी अपने बंदों को रुखसत दे रहे हैं कि अगर कोई शख्स बीमार हो या फिर सफर में हो और उसको रोजा रखना दुश्वार हो रहा हो, तो फिर उसके लिए बेहतर है कि वो उन रोजों की बाद में कजा कर ले, यानी उन रोजों को अभी ना रखे, बाद में उनकी कजा कर लिया करे, बाद में वो जो छूटे हुए रोजे हैं उनको पूरा कर ले। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन तआमु मिस्कीन, और उसकी ताकत रखने वाले फिदिये में एक मिस्कीन को खाना खिला दें। यहाँ पर युतीकुनहु का एक तर्जुमा तो ये है कि निहायत मशक्कत से रोजा रख सकें, यानी कोई शख्स बुढ़ापे, एकदम बहुत ज्यादा बूढ़ा शख्स हो, उसकी वजह से, या फिर कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसमें शिफायाबी की उम्मीद ना हो, तो उसके लिए रुखसत दी गई है कि वो शख्स बाद में उन रोजों की कजा कर ले, या फिर वो मिस्कीनों को, एक मिस्कीन को बतौर फिदिया खाना दे दे। लेकिन मुफस्सिरीन ने इस आयत का तर्जुमा ये किया है कि वो ताकत रखते हों, यानी इब्तिदाई इस्लाम में जो ताकत रखते थे उनको भी ये इजाजत दे दी गई थी कि अगर वो चाहे तो रोजा रखें और ना चाहे तो रोजा ना रखें। लेकिन जब कुरान की ये आयत फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलियसुमहु नाजिल हुई, तो फिर ये बात जो थी वो मनसूख हो गई। अब हर ताकत वाले के लिए रोजा रखना फर्ज कर दिया गया। हाँ, अलबत्ता जो बहुत ज्यादा बुढ़ापे पे हैं उनके लिए, या फिर कोई मुसाफिर है उसके लिए रोजे में रुखसत है कि वो बहुत ज्यादा बुढ़ापे शख्स के लिए है कि वो बाद में रोजे की कजा करे, या फिर वो एक इतना बूढ़ा है कि वो रोजा नहीं रख सकता है तो फिर वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे। इसी तरीके से अगर कोई हामला औरत है या फिर मुर्जी यानी दूध पिलाने वाली औरत है और उन्हें मशक्कत हो रही है रोजा रखने में, तो फिर वो भी मरीज के हुक्म में आती है और वो उन रोजों की कजा बाद में दूसरे दिनों में उन रोजों की कजा कर दिया करें।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ویسے تو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن اگر کوئی شخص اپنے شوق سے 2-3 مسکینوں کو یا 10 مسکینوں کو، جتنا بھی اس کی استطاعت ہو، یعنی ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن سب سے بہتر ہے کہ تم روزے رکھو اگر تم جانتے ہو. یعنی سب سے بہتر چیز ہے کہ روزے رکھا جائے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تب پھر یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا، سختی کا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. تو رمضان میں نزول قرآن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن رمضان کے تاک راتوں میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور وہاں بیت العزہ میں اس کو رکھ دیا گیا اور پھر حسب ضرورت 23 سالوں تک قرآن نازل ہوتا رہا. اور بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بھی بتایا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر ما لم یعلم تک، تو یہ جو آیات پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ بھی رمضان المبارک کے ہی مہینے میں نازل ہوئی تھی، یعنی رمضان کا مہینہ تھا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، یعنی قرآن کیا کرتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، لوگوں کو اچھی چیزیں بتاتا ہے. قرآن ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے، حق اور باطل کو پہچان سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی بھی شخص اس مہینے کو پائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. ہاں اگر وہ بیمار ہے یا مسافر ہے تو پھر اس کو رخصت دے دی گئی کہ وہ بعد میں وہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کو بعد میں قضا کرے. یعنی روزہ قضا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں جو روزے چھوڑ دیے ہم نے تو بعد میں ہمیں اس کو نہیں بھرنا ہے، ہمیں اس کو ہر حال میں بھرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، سختی کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اور اس کے بعد اس کی بڑائیاں بھی بیان کرو اور اس کا شکر بھی ادا کرو. تو یہ رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے کی فضیلت بتائی گئی اس آیت میں کہ یہ اتنا اہم مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اسی میں قرآن کریم نازل کیا گیا. یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے.
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی تو رمضان المبارک کے احکام اور مسائل بیان ہو رہے تھے کہ بیچ میں دعا کا بھی مسئلہ پیش کیا گیا، جس میں دعا کا مسئلہ بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ رمضان المبارک میں دعا کی کتنی اہمیت ہے، دعا کی کتنی فضیلت ہے، اور ہمیں رمضان میں خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا قبولیت کی گھڑی میں سے ایک گھڑی ہے، یعنی جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک وقت افطار کے وقت بھی ہے، یعنی اس وقت میں بھی انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میری بات مان لیا کرو، یعنی صرف میری ہی عبادت کرو، میرے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، صرف مجھے ہی رب واحد سمجھو، میں ہی تمہارا خالق مالک رازق سب کچھ میں ہی تمہارا ہوں، اس لیے میری صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم میری فرما برداری کرو، یعنی جس چیز کا میں تمہیں حکم دے دوں تم اس چیز کو بجا لاؤ، اس چیز پر عمل کرو۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے زیادہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکار لوگوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔